بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 25 رمضان المبارک ہے اور ہم 26ویں پارے کا خلاصہ جو ہے پڑھ رہے ہیں. 26ویں پارے میں 5 سورۃ مبارکہ شامل ہیں. ان میں سب سے پہلے سورۃ الاحقاف، پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورۃ الفتح اور آخر میں سورہ قاف. جہاں تک تعلق ہے سورۃ الاحقاف کا، یہ اس سال نازل ہوئی جس سال کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم شدید صدموں سے دوچار ہوئے. 3 بڑے حادثات. پہلا ابو طالب کی وفات، دوسرا سیدہ خدیجہ کی وفات، تیسرا تمام اہل مکہ کا بنو ہاشم سے سوشل بائیکاٹ کر دینا، مقاطعہ کر دینا. اور اس کے ساتھ ایک چوتھا حادثہ بھی شامل کر لیں. طائف کی طرف سفر اور واپسی پر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس انداز سے اہل طائف نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ ٹھکرا دیا بلکہ الٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. تو ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ رب کائنات یہ کچھ پیدا فرماتے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مت جاؤ. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ انسانی طریق کی بدترین گمراہی کا شکار ہے. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کا تذکرہ کیا. اور قوم عاد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کو اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے اثر و رسوخ پر بڑا ناز تھا کہ تکبر کی وجہ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. رب کائنات نے پھر انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا جو کچھ حشر ہوا تمہارے سامنے ہے. اگر وہ نہیں اللہ کے عذاب سے بچ سکے تو تم تو ان سے کئی گنا زیادہ کمزور ہو. پھر دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کی رب کائنات نے عظمت بیان کی. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر جنات کا تذکرہ کیا کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے. یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے صدمات کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنوں کے بھی ہادی اور رہبر ہیں. جنات بھی آپ کا کلمہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم اگر اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 35ویں آیت مبارکہ میں کہ جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی اقوام کی طرف سے آنے والی ہر سختی کا مردانہ وار سامنا کیا، تو آپ بھی ایسا ہی کیجیے. پھر وہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے جس میں جہاد و قتال کا ابتدائی طور پر حکم دیا گیا. اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کے اصول و ضوابط بیان کیے. یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. پھر اسی طریقے سے چونکہ جہاد و قتال میں جان جاتی ہے، زخم لگتے ہیں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں، تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں
15ویں آیت مبارکہ میں جنت کی نقشہ کشی کی ہے کہ جنت جو ہے اس میں کیا کچھ ملے گا۔ مقصد کیا ہے کہ اگر تم دنیا میں تکالیف کا سامنا کرتے ہو، اللہ کی راہ میں لڑتے ہو، پھر تمہیں اس کے عوض ملے گا کیا۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو انسان کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل باطل ہے، 33ویں آیت مبارکہ۔ پھر یہ بھی سمجھایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، رب کائنات اسے اس کی اپنی ذات کا غلام بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ اپنی ذات کے گرداب سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا نام ہے الفتح، اور یہ سورۃ الفتح جو ہے مدنی ہے۔ 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہجرت کے 6 سال کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت احرام پہن کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ 6 سال ہو گئے بیت اللہ سے دور، صرف 450 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے، جدائی جان لیوا تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ جانے کے لیے نکلے، مکہ کے قریب پہنچے، سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ مکہ والوں نے سیدنا عثمان کو نظر بند کر دیا اور مشہور کر دیا کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایک ساتھی کی خاطر 1400 صحابہ سے باقاعدہ بیعت لی کہ یا ہم سب کی جانیں جائیں گی یا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمان مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں تو انہوں نے پھر صلح کی طرف قدم بڑھایا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کا نام دیا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اب صلح حدیبیہ پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صلح حدیبیہ کی تقریباً تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایک امیر، ایک سربراہ، اس کی نظر کہاں تک کام کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہدف تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم وقتی طور پر اہل مکہ کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ جب صلح ہو گئی، ان کے شر سے محفوظ ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی دعوت پھیلی کہ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے اندر اندر مکہ فتح کر لیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس پس منظر میں جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 7 ہجری کو، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 7 ہجری کو مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا ہے، 8 ہجری کو مکہ والوں نے بذات خود صلح حدیبیہ توڑ دی، لیکن اس وقت تک مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد پھر 9 ہجری کو مسلمانوں نے جا کر روم پر چڑھائی کر دی، غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ پھر رب کائنات نے یہیں پہ فرمایا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور مسلمانوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیا ہے، مسلمان کی جان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ رب کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یا اللہ فوق ایدیہم، نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر مسلمانوں کے ہاتھ تھے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ تو اس میں صحابہ کرام کی عظمت کا ایک پہلو بھی آتا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ ان کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خواب آپ دیکھیں اور عرش والا رب اس خواب کو پورا نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ پھر یہاں سے نا قرآن نے ایک اور اصول بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہ بسا کا جنگی حکمت عملی کے پیش نظر وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن وہ شکست نہیں ہوتی۔ کسی موقع پر، یہ میں روزمرہ زندگی کی بات کرتا ہوں، جھگڑا ہونا ہے، ایک آدمی کہے وقتی طور پر کہ اگلا بندہ جذبات میں ہے، بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں، بندہ کہتا ہے اچھا بھائی تو جیتا میں ہارا، اتنی بات کہتا ہے، اس سے ساتھ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کی صورتحال یہ بنی کہ مسلمانوں کی
عام طور وقت کا سلسلہ مکہ سے شروع ہو گیا، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلبے کے لیے صرف جنگ کافی نہیں ہوتی، ساتھ فہم و فراست کی بھی شدید قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات یہاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورۃ الحجرات ہے، اور یہ سورۃ الحجرات مدنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت کے آداب بیان کیے، لیکن ان آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ بیان کیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اہل علم چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے ہاں تو سب سے حقیر طبقہ ہی مولوی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے افواہوں اور بدگمانیوں پر عمل کرنے سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فضول فالتو خبر آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو۔ وہ مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی سے کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا ہے، اس نے کان پر ہاتھ نہیں رکھا، کتے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہماری حالت بھی اکثریت کی یہی ہے، سنی سنی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا اور اس کے اصول و ضوابط بیان کیے۔ پھر جھگڑے کے جو اسباب ہیں وہ بیان فرمائے، ان میں سب سے بڑا سبب ایک خاص حد سے زیادہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر اڑانا، خواتین کو الگ مخاطب کیا، مسلمانوں کو الگ مخاطب کیا۔ غیبت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قباحت بیان کی کہ دنیا کا اتنا خوفناک گناہ ہے کہ ایک مسلمان مردہ مسلمان کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ انسان کو اس کی اصلیت اللہ نے یاد دلائی قومی اور نسلی امتیازات کے خاتمے کے لیے۔ پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں، حقیقی مومن جو ہے وہ کون ہوتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ خوف، یہ مکی ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اسے تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا موضوع بنیادی طور پر عقیدہ آخرت ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں اللہ نے سب سے زیادہ زور آخرت پر دیا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اس وقت جب ان کی آنکھوں سے پردے ہٹیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی کائنات پیدا کر کے نہیں تھکے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ پھر قیامت کی نقشہ کشی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھی کہ جب ایک دن پکارنے والا پکارے گا اور وہ چیخ اس کو تمام لوگ حق کے ساتھ سنیں گے، تم سب زندہ کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے نزدیک انتہائی زیادہ آسان ہیں۔ تو یہ تھا خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ 26ویں پارے کا۔ یقینی طور پر قرآن ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ یہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ سورہ ذاریات کا تھوڑا سا حصہ اس 26ویں پارے میں ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ سورہ مبارکہ کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں، تو میں وہی گزارش جو روزانہ کرتا ہوں کہ خلاصہ سن کر نہ چلے جایا کریں، بلکہ جا کر اس کو ترجمے والا قرآن مجید لے کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے۔